میرا سوال یہ ہے، کیا ہم غیر احمدی قاریوں کی تلاوت سن سکتے ہیں؟ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو سن سکتے ہیں، کیوں نہیں سن سکتے؟ اچھی بات ہے اگر اس نیت سے سن رہی ہو تو اپنی قرأت کو صحیح کرنے کے لیے، تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے اگر تمہیں کو اچھا ملتا ہے، جو کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو سن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ بعض بڑے اچھے اچھے قاری ہیں غیر احمدیوں میں سے، ان کی تلاوت سن لینی چاہیے، لیکن غیر احمدیوں کی قرآن کریم کی تفسیر جو ہے نا وہ نہ پڑھو، انہوں نے اٹھ پٹانگ قسم کی تفسیریں کی ہوئی ہیں، وہ احمدیوں کی پڑھنی چاہیے۔ تلاوت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ حضور یہ ساری اولاد کے لیے فرض ہے، لیکن جب لڑکی شادی ہو کر کہیں دور چلی جاتی ہے تو وہ اپنا یہ فرض کیسے پورا کر سکتی ہے؟ جزاکم اللہ۔ احسان کرو کا مطلب یہ تو نہیں کہ قریب رہ کے احسان کیا جا سکتا ہے۔ والدین سے احسان کا سلوک کرو، جب بھی تمہارا ان سے رابطہ ہو، واسطہ ہو، ان کی خدمت کرو، جب آؤ ان کو ملنے کے لیے ان کے لیے تحفے لے کے آؤ، گھر آؤ تو ان سے اچھے اخلاق سے ملو، ان کی خدمت کرو جب جتنا موقع تمہیں ملتا ہے۔ دور رہ رہی ہو تو ان کے لیے دعا کرو، دعا کرنا بھی تو ایک والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں جو اردو میں احسان ہم کہتے ہیں، احسان تو ہم کر ہی نہیں سکتے والدین پہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کا احسان اتار ہی نہیں سکتے، خاص طور پر ماں کا۔ وہ تم جو بھی خدمت کرو اس کے لیے وہ اس کا حق بن جاتا ہے، وہ تم اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ احسان تم اتار ہی نہیں سکتے ماں کا، کیونکہ بچپن سے تمہیں ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، تم اس کا احسان کس طرح اتار سکتے؟ تمہیں اس قابل بنایا کہ تم بڑے ہی ہو جاؤ، پڑھو لکھو اور پڑھ لکھ کے کسی قابل بن جاؤ، اور پھر تمہاری شادی ہو جائے، شادی کسی اچھے مرد کے ساتھ تمہارا رشتہ تلاش کر کے دعا کر کے کی جائے، تو لڑکے کی یا لڑکی کی شادیاں دونوں، تو یہ بہت سارے احسان ہیں جو ماں باپ نے تم پہ کیے، خاص طور پہ ماں نے جس نے ساری رات جاگ کے تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تمہارے اپنے بچے ہو جائیں جب تو جاگ کے تکلیفیں اٹھاتے ہیں ان کی خاطر، تو خود احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ماں باپ نے ہمارے لیے قربانی دی۔ تو جو ماں باپ نے یہ قربانی دی خاص طور پہ ماں نے، تو پھر احسان تو ماں کا ہے ہمارے پہ ہمیشہ، ہمارا تو کوئی احسان نہیں۔ احسان کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ان سے نیک سلوک کرو، اگر تمہیں کوئی بات بری بھی لگے تو اف نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اب قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ اف نہ کہو، ہر وقت پیار کر رہے ہوں، لاڈ کر رہے ہوں، تمہیں تحفے دے رہے ہوں، تمہاری خدمت کر رہے ہوں بچے، تو بچوں کا دماغ خراب ہے کہ اف کریں گے؟ اف تو تبھی ہوتا ہے نا جب کوئی بری بات لگے ماں باپ کی، تب بھی اللہ نے کہا اف نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ ہاں ان سے ہمیشہ اخلاق سے پیش آنا ہے، نیکی کا سلوک کرنا ہے، سوائے شرک کے ہر بات ان کی ماننے کی کوشش کرو۔ اگر وہ کہیں کہ دین کے مطابق نہیں چلنا یا اللہ کا شرک کرنا ہے، وہاں نہیں تم نے بات ماننی، باقی ہر بات ان کی مانو، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، یہ ہے مطلب احسان کا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن ان کی خدمت کرتے رہو۔ بیٹے کون سی خدمت کرتے ہیں؟ بیٹے بھی تو اپنی بیویوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شادیاں ہو جائیں تو بیٹے بھی اپنا گھر علیحدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ماں باپ کے گھر جا کے کھانا کھاؤ، فلاں کے جاؤ فلاں کے جاؤ فلاں کے جاؤ، لمبی تفصیل ہے۔ تو حضرت خلیفہ اول نے تو اس کی تشریح یہ بھی کی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادیوں کے بعد لڑکے بھی علیحدہ ہو جائیں ماں باپ سے، سوائے اس کے بہت مجبوری ہو اور ماں باپ اتنے کمزور اور بوڑھے ہوں کہ ان کو کوئی اور چارہ نہیں کہ سوائے اس کے بچوں کے ساتھ رہیں، تو پھر کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ رہ لے اور ان کی خدمت کرے۔ ادروائز سارے بچے مشترکہ طور پر خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں، جب ان کے پاس آئیں ان سے نیک سلوک کریں، ان سے اچھی اچھی باتیں کریں اور ان کا دل بہلائیں، یہی احسان ہے۔ یہی احسان نہیں بلکہ خدمت ہے، احسان تو اتارا ہی نہیں جا سکتا۔ حضور آپ کا ایگریکلچر سے گہرا تعلق ہے، اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ حضور ہمیں ایکولوجیکل فوڈ کے بارے میں بتائیں کہ یہ صحت اور ماحول کے لحاظ سے کس طرح فائدہ مند ہے۔ جزاک اللہ۔ دنیا کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ صرف آرگینک فوڈ کے ہم گزارا کر نہیں سکتے، اس لیے کچھ نہ کچھ تو سنتھیٹک فرٹیلائزر
اور کیمیکل فرٹیلائزر یا کیمیکل چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں زیادہ خوراک پیدا کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو زہر کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کیا جائے جس کا لمبا اثر نہ ہو زہریلے مادے کا. اور پھر اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آرگینک سبزیاں یا بعض ایسی سبزیاں جن سے ان کے اثر زائل ہوتے ہیں وہ کھاتے رہنا چاہیے. پالک ہے، لیٹس ہے، جو سلاد وغیرہ ہیں، یہ چیزیں کھاتا رہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں. اس طرح وٹامن ای کا استعمال اگر کرو تو اس سے وہ زہریلے مادے بھی نکلتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے. تو مجبوری ہے، مجبوری کے لیے بہرحال استعمال کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر کم کھانا ہے تو ٹھیک ہے، آرگینک فوڈ کھاؤ بے شک، تاکہ نہ فصلیں متاثر ہوں کیمیکل سے، نہ تمہارا ماحول متاثر ہو کیمیکل کے بد اثرات سے، نہ زمینیں متاثر ہوں. باقی یہ کہ آرگینک منگانے کے لیے اپنے گھروں میں جن کے بیک یارڈ گارڈن ہیں تھوڑی سی سبزی وغیرہ اگا لیں تو وہ کچھ نہ کچھ آرگینک فوڈ بھی ساتھ استعمال کر لیا کریں، تاکہ جو زہریلے مادے ہیں وہ نکلتے رہیں جسم سے. ٹھیک ہے، بیماریاں تو ہیں بعض آئی ہوئی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ایوریج عمر ہے انسان کی وہ بڑھ گئی ہے پہلے زمانے سے. جب آرگینک فوڈ کھاتے تھے اس وقت عمر کتنی تھی اور اب عمر کتنی ہے، تو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا، بھوکے تو نہیں مر رہے. ٹھیک ہے. ہاں بعض نقصانات ہیں، ان نقصانات سے بچنے کے لیے ایک بیلنس قسم کا استعمال ہونا چاہیے، کیمیکل فرٹیلائزر کا بھی اور دوسری چیزوں کا بھی. لیکن یہ ہے کہ کیا نا مکمل طور پہ ہم چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ نہیں سکتے. اگر بالکل چھوڑ دیا تو پھر تم لوگوں کو سال میں 6 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، چلو. My name is Henriette Noor, and my question is, as converts, how can we help our families understand or accept our faith? How did you accept Ahmadiyyat? I read a lot on Al-Islam and also the books from the Jamaat. So the same method you can apply for the conversion of your relatives and your family members. First thing is that, are they interested in religion? If they are just indifferent about religion, then how can you force them? You must read about religion. But if they are interested in religion on their own and they ask you some questions, then you can show them the links of Al-Islam and Jamaat's literature and the books which you read and that influenced you. So you can use the same method as you used for yourself. Right? Yes. Okay. Jazakallah Azur. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دیر سے احمدی گھرانوں میں فیملی فرینڈ کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور مکسڈ گیدرنگس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور پردے کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا یا صرف سر پر دوپٹے تک محدود ہوتا ہے. ان سے اس بارے میں بات کی جائے تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے بچے آپس میں پلے بڑے ہیں اور یہ میرے ماں باپ، بہن بھائی یا بیٹی بیٹا جیسے ہیں. اس بارے میں حضور ہماری رہنمائی فرمائیں. بات یہ ہے کہ یہ ایسی طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے، پردے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف کیٹیگریز بتا دیں کہ یہ لوگ ہیں جن سے تمہارا پردہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ہیں جو تمہارے لیے نامحرم ہیں، ان سے تمہارا پردہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن کریم سے عمل کرنا چاہیے. یہ فیملی فرینڈ اور فلاں اور مکس گیدرنگ یہ ویسے ہی غلط ہے. پھر آہستہ آہستہ اسی سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. آج کل تو رشتہ داروں میں بدزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، اور غلط قسم کے الزامات لگ جاتے ہیں قریبی رشتہ داروں پہ بھی. تو جو فیملی فرینڈ ہیں ان پہ جب لگیں گے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ فیملی فرینڈ میں آپس میں محبت اور پیار کی فضا پیدا ہو، وہاں رفٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہاں فیملی فرینڈ اگر ہیں تو مرد مردوں کے حصے میں جائیں، عورتیں عورتوں کے حصے میں جائیں، لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھیں، لڑکے لڑکوں میں بیٹھیں. آپس میں مکس گیدرنگ کرنا اور پھر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا اور کھیلنا اٹھنا بیٹھنا ایک حد تک
5 7 8 9 سال کی عمر تک تو ٹھیک ہے، بچپن میں کھیلے ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک عمر کے بعد آ کے پھر پردہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ رواج تھا کہ ایک عمر تک لڑکیاں لڑکے کھیلتے تھے، اس کے بعد ایک حجاب آ گیا تھا، لڑکیاں خود ہی کہہ دیتی تھیں اب ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے کیونکہ اب ہم بڑی ہو گئی ہیں، اب ہمارا پردہ ہے، ایک حجاب ہے۔ آن رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، تو اگر حیا ہو تو اس قسم کی باتیں ہو ہی نہ پیدا۔ تو یہ جو برائیاں ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں معاشرے کا جو رنگ ہے اس کو اختیار کرنے سے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اسی طرح بننے کی کوشش کریں گے تو اپنا دین بھول جائیں گے۔ یہ کلچر نہیں ہے جو کہتے ہیں یہاں پلے بڑے ہیں اس لیے ہمارا ویسٹرن کلچر بن گیا، یہ کلچر نہیں ہے، یہ مذہب سے دوری اور مذہب سے لا علمی ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں جو بہن بھائی ہیں وہ بھی ایک عمر کے بعد کٹھے نہ سوئیں ایک کمرے میں، اتنی احتیاط اسلام نے بتائی ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ فیملی فرینڈ کے نام پہ جو ہوتی ہیں نا اسی طرح برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہو رہی ہیں، اور بعد میں پھر لوگ پچھتاتے ہیں اور پھر بعد میں لکھتے بھی ہیں بعض۔ تو اس لیے اس بارے میں لجنہ کا کام ہے، تربیت کے شعبے کا کام ہے، خدام الاحمدیہ کا کام ہے، ان کے تربیت کے شعبے کا کام ہے، انصار اللہ کا کام ہے، تربیت کے شعبے کا کام ہے، جماعت جو ہے اس کے شعبے کا کام ہے، مربیان کا کام ہے کہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ اسلام نے بعض پابندیاں جو عائد کی ہیں ان کی کوئی حکمت ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہیں تو پھر برائیاں پھیلتا چلی جائیں گی اور پھر بعض باتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر بعض ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں پھر لوگ روتے ہیں یا ایک دوسرے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مقدمے بازیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے کیوں نہ اسلام کی تعلیم پہ عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ حضور۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں صدقے کے بکرے کی ایک رسم رائج ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے بھی کہ بلائیں اور تکالیف ٹل جائیں، صدقے کے طور پر بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا سنت سے یہ طریق ثابت ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ رسم نہیں ہے بلکہ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور صدقے کا رواج تھا اس زمانے میں، تھا غربت تھی بہت زیادہ، تو لوگ صدقے میں بکرا بھی ذبح کر دیا کرتے تھے ہیں، یا کوئی اور پیسہ کسی کو دے دیا، بعض دفعہ رقم کی صورت میں بھی صدقہ کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حالات کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہو وہ کر دینا چاہیے۔ ہاں بعض لوگوں کو تسلی ہوتی ہے بکرا ذبح کرا کے، تو وہ بکرا ذبح کرا کے صدقہ دے دیتے ہیں تاکہ غریبوں کو گوشت مل جائے۔ اب پاکستان میں گوشت کی اتنی مہنگائی ہے، یا افریقہ میں اتنی مہنگائی ہے کہ ہم بعض دفعہ صدقات کی رقمیں بھیجتے ہیں جماعتی طور پہ بھی افریقہ میں۔ تو ایک جگہ سے ایک دفعہ آیا، کافی دیر سے وہاں نہیں بھیجی گئی تھی رقم، وہ گاؤں کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہم نے 2 سال کے بعد گوشت کھایا ہے، اور پھر انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جزا دے، اور دعا کی کہ ہمیں آج کھانے کو ملا اچھا۔ تو دنیا کے جو حالات ہیں اس کے مطابق مدد کرنی چاہیے۔ صدقہ جو ہے وہ بکرے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کیش رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو حالات دیکھ کے اس جگہ کے آپ کر سکتے ہیں صدقہ۔ ناروے میں رہتے ہیں، آپ کو یہاں بکرا صدقہ کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ ہے کہ چیریٹی میں دے دو کسی کو رقم، یا کپڑے بنا کے دو کسی کو چیریٹی آرگنائزیشن کو۔ یہاں بھی بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کو کھانا شاید مل جاتا ہوگا لیکن باقی خرچے پورے نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ انویسٹر ممالک میں ایسے ہیں جن کے پاس شیڈ اور شیلٹر نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ یہاں بھی ہیں جو ڈسٹ بنوں سے نکال کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو چیریٹی آرگنائزیشن جو ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ کے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس قسم کے لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں، اس قسم کی مدد کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، اور چیریٹی کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے یا دوسرے صدقات کی مد میں رقمیں بھی دیتے ہیں، اور ان رقموں سے لوگوں کو کپڑے بھی بنا کے دیتے ہیں، ان کے گھروں کے باقی اخراجات بھی پورے کرتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں ہیں صدقات کی، صرف صدقہ یہ نہیں ہے کہ بکرا دے دیا، مختلف صورتیں صدقے کی ہیں، اور حالات کے مطابق جس کی ضرورت ہو اس کے مطابق دے دینا چاہیے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک دفعہ ایک شخص گوشت لے کے آیا. آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ فلاں نے صدقہ کیا تھا، اس نے مجھے بھیجا ہے گوشت. تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ تم میرے لیے کیوں لائے ہو یہ؟ میں نے کہا میں اس میں سے آپ کے لیے سے تحفے کے طور پہ لایا ہوں. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے وہ صدقہ تھا، میرے لیے کیونکہ تم تحفہ لائے ہو اس لیے یہ تحفہ ہے، اس لیے میں اس کو کھا لیتا ہوں. تو اس بات صرف یہ وضاحت کرنا ہے کہ صدقات کا رواج اس وقت تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صدقات دیا کرتے تھے، بکرے ذبح کروایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلو. جزاک اللہ حضور. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح نوموبیات کو لچنا میں بہتر طور پر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ کس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہو؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے تم خود کتنی ایکٹیو ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دی ہے، اگر ان کو کہ وہ اسلام احمدیت قبول کر لیں تو اب ان کو ایمان میں بھی مضبوطی عطا فرما. ٹھیک ہے، ثبات قدم ان کو عطا فرما. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی صحیح طرح تربیت کر سکیں، ہمارے علم کو بھی بڑھا اور ہماری روحانیت کو بھی بڑھا اور ہماری عملی حالتوں کو بھی بڑھا. اپنے لیے بھی دعا کرو. پھر اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوشش بھی کرو، زیادہ سے زیادہ دینی علم سیکھو تاکہ ان کے سوالوں کے جواب دے سکو، اور اپنی عملی حالتوں کو بڑھاؤ. جب وہ آئی ہیں تو وہ یہ سمجھ کے آئی ہیں نا وہ آیات کہ اسلام اور احمدیت میں ایک ایسی چیز ہے جو ان کو کہیں اور نہیں ملی، یہاں ملے گی. اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور آپ ان سے پوری طرح انٹریکٹ نہیں کرتی، انٹیگریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتی ان کو، وہ آ کے بیٹھی رہتی ہیں بیچاری یہاں اور پاکستانی اپنی اردو میں باتیں کرتی رہتی ہیں، پنجابی بولتی رہتی ہیں اور ان کو ان کی زبان میں باتیں نہیں کرتی، تو وہ پھر ان پہ غلط اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو قریب لائیں، ان کی زبان میں ان سے باتیں کریں، ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھائیں اور ان سے انٹریکٹ کریں. اسی طرح اجلاسوں میں جب وہ آتی ہیں، اگر پاکستانی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جن کو نارویجین نہیں آتی، تو پھر اگر 70% اجلاس آپ کا اردو میں ہو رہا ہے تو 30% نارویجین میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. اور وہ اب تو یہاں بہت ساری لڑکیاں اسکولوں میں جاتی ہیں، ان کو اردو کی نسبت یہاں کی لوکل زبان زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. اس لیے اجلاسوں میں بھی دیکھا کریں کہ تعداد کون سی زبان سمجھنے والی لڑکیوں بچیوں کی زیادہ، چاہے وہ پاکستانی اوریجن کی ہیں یا کنورٹ ہیں، ناؤبایات ہیں. ٹھیک، تو پھر اس زبان میں زیادہ آپ کی میٹنگ ہونی چاہیے. اگر آدھے گھنٹے کا اجلاس ہے تو 20 منٹ کا اجلاس جو نارویجین میں ہو، 10 منٹ کا اردو میں ہو، اردو جاننے والوں کے لیے. اور اردو جاننے والی اکثریت اب بڑی عمر کی عورتیں ہی ہیں، ان کی جتنی اصلاح ہونی تھی ہو گئی، اب اصلاح کے قابل وہ نہیں رہیں. اس لیے کم از کم نئی نسل کو سنبھالیں اور نئے آنے والوں کو سنبھالیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امتی نبی آ سکتے ہیں تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی امتی نبی آ سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے کہ میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، مسیح موعود کے. اور مسیح موعود کا آنا جو ہے وہ حضرت رسول کی پیشگوئی کے مطابق ہے. آنے والے مسیح اور مہدی کو آن وسلم نے اپنی حدیث میں نبی اللہ کا 3-4 دفعہ. ٹھیک ہے، اس لیے مسیح موعود تو وہ امتی نبی ہیں جن کی پیشگوئی آن وسلم نے فرمائی. ہاں، یہ امکان کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، اس امکان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رد نہیں فرمایا کہ ہاں ہم کسی بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں آ سکتا. ہاں، کسی وقت کوئی ایسا زمانہ آئے کہ تم بالکل ہی بگڑ جاؤ اور کوئی اس مقام پہ کھڑا ہو جو نبی کا مقام ہے، لیکن وہ بھی وہی ہوگا جو مسیح موعود کو بھی ماننے والا ہوگا، اس سے باہر نہیں جائے گا. اور اگر خلافت کا نظام اس وقت جاری ہے تو وہ مجدد بھی ہوگا اس زمانے کا اور وہ اس وقت اصلاح بھی کر دے گا. تو امکان تو ہے کہ آ سکتا ہے، ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے، لیکن
مسیح موعود کا زمانہ جو ہے وہ جو زمانے کے حالات ہیں، اس مسئلہ میں لکھا آخری 1000 سال کا زمانہ ہے، اس میں سے کچھ 100 سال گزر گئے، چند 100 سال باقی ہیں، اور یہ زمانہ ایسا ہے جو مسیح موعود کا ہی زمانہ ہے، اور اسی کے بارے میں آنصر نے پیش گوئی فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آنصر نے فرمایا تھا حدیث میں بھی کہ تمہارا امام تمہارے میں سے ہوگا، بخاری کی حدیث ہے، امامکم منکم۔ تو اس لیے یہ جو مسیح موعود علیہ السلام آئے یہ اس پیش گوئی کے مطابق آئے، اور جس طرح آن وسلم کو مسیح موسیٰ کہا گیا، نئی شریعت لے کے آئے، جو موسوی تھا اس کی قدموں پہ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس لیے اسلام میں اب یہ آخری مسیح و مہدی ہے اس لحاظ سے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسے حالات ہوں اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کسی کو بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، لیکن ہمارا جہاں تک علم ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح آنے والے مسیح کو ہی نبی کے لقب سے پکارا، اور جو آخری 1000 سال ہے اس کا مجدد بھی اور مسیح اور مہدی بھی بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ حضور۔ چلو پھر اللہ حافظ ہو۔ جزاکم اللہ حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔